بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں طب ضیائی کے ناظرین کے لیے ایک بہت اہم نسخہ لے کر آیا ہوں، یعنی جن احباب کو عمر کے تقاضا یا دیگر امراض کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے اور جسمانی یا اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے اور وہ اس کا شکار ہوں، ایسے افراد کے لیے یہ بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ صرف اس میں دو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی۔ ایک چیز تو ہے، اس کا نام ہے تخم کدو، یعنی کدو کے بیج۔ یہ عام پنساریوں کی دکان سے مل جاتے ہیں اور بہت اتنے مہنگے نہیں ہیں، اتنے کاسٹلی نہیں ہیں، سستے ہیں یہ تو، اور آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اگر وہاں سے مل جائیں تو بہت اچھا ہے، پھر بھی لیکن کوشش کریں کہ اپنے گھر کے ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کو تخم کہتے ہیں بیج کو، تو یہ۔ اور دوسری چیز چاہیے ہمیں خالص شہد۔ شہد جو ہے چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو یا کیسا بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ شہد اصلی ہو، بالکل خالص ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں یہ کام کرے گا۔ تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ نسخہ پیش کرنے لگا ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تخم کدو جو ہے بازار سے لے آئیں 125 گرام، اور خالص شہد جو ہے وہ آئے گا 250 گرام۔ یہ لا کر سب سے پہلے مغز جو کدو ہے، تخم کدو، اس کو خوب اچھی طرح دھو کر سکھا لیں۔ اب اس کو کھرل یا گرائنڈر میں اتنا پیسیں کہ اس میں کچھ تیل ظاہر ہو جائے، لیکن کوشش کریں گے کھرل زیادہ بہتر رہتی ہے اس قسم کے کاموں میں۔ اتنا اس کو پیسیں کہ یعنی تیل چھوڑ دے وہ، تو اب اس کے اندر 250 گرام اس کو شہد میں مکس کر لیا جائے۔ اس کا کھانے کا یا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر صبح ناشتہ کے بعد کھایا جائے اور رات کو کھانے کے بعد استعمال کیا جائے۔ لیکن کتنا، یہ سوال اپنی جگہ ہے۔ صرف 1 چمچ دودھ کے ہمراہ کھا لیا جائے۔ اچھا، بعض افراد کو دودھ جو ہے وہ نہیں لگتا، یعنی اس سے بلغم وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بغیر دودھ کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 1 چمچ صرف دودھ کے ہمراہ اس جو آپ نے شہد اور تخم کدو مکس کیا ہے، اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اس سے جو ہے اس کے فوائد بہت ہیں۔ اس کو بچے، بوڑھے، خواتین جو بھی کمزوری کا شکار ہیں اور اعصابی کمزوری کا شکار ہیں، وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چینل طب ضیائی پسند آئے گا، اور اس کے اندر جو میں نسخہ جات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ بھی آپ کو پسند آئیں گے۔ میری کوشش ہے کہ ایسے نسخہ جات پیش کیے جائیں جو کہ بآسانی گھر پہ تیار کیے جا سکیں اور استعمال میں لائے جا سکیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ میں سے کوئی اس کو استعمال کرنے والا شوگر کا پیشنٹ ہے تو کسی حاذق حکیم، ماہر حکیم سے مشورہ ضرور کر لیں کہ شہد جو ہے میرے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر شہد استعمال کیا جائے تو کتنا استعمال کیا جائے۔ یقیناً وہ آپ کو مناسب طور پر، بہتر طور پر مشورہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔